السلام علیکم ایوری ون، ہوپ ایوری ون از فائن۔ آج کی کچھ خاص بات تو نہیں ہے، ہم بینگ اے مسلم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے، بٹ سوچا کہ اس کو ریوائیو کرایا جائے۔ اسلام جب سٹارٹ ہوا، پھیلا، تو ڈونٹ ٹیک می رانگ بٹ اللہ کے نام پر نہیں پھیلا تھا، انسان کے کردار کے نام پہ پھیلا تھا، حقوق العباد پر پھیلا تھا۔ وہ جو پہلے کے مسلمان تھے، جو نئے نئے اس مذہب میں کنورٹ ہوئے تھے، وہ پہلے سے ہی اچھے انسان تھے، اللہ کے سلیکٹڈ پائس پیپل، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے کردار میں اللہ تعالیٰ نے ریفلیکٹ ہونا تھا، رائٹ؟ تو توجہ کس چیز کو دی گئی ہمارے مذہب میں؟ حقوق العباد کو، آپ کا ساتھ والے انسان کے ساتھ رویہ، آپ کی سچائی اور صداقت۔ حضور اکرم مسلمان اور اسلام کو پھیلانے سے پہلے ہی، جب ان پر وحی نازل ہوئی تھی اور قرآن نازل ہوا تھا، اس سے پہلے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہی اس لیے کیونکہ انسان نے تو یہ چیزیں دیکھنی ہے نا، کہ یہ بندہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، رائٹ؟ یہ ہے پہلا سٹیپ ٹوورڈز اسلام۔ اور لوگ زیادہ تر اس مذہب کی طرف آئے بھی اس لیے، ٹھیک ہے، کہ اس میں صداقت ہے، اس میں انسانیت ہے، اس میں ایک دوسرے کا احساس شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی سوسائٹی کیوں بنی کہ جو سب سے خوبصورت تھی، سب سے پریکٹیکل تھی، جس میں کاسٹ سسٹم ایز سچ نہیں تھا، جس میں اپنے سے نیچے کے بندے کا بھی خیال رکھنا لازم تھا، جو سوسائٹی میں بہتر حالت میں ہے، اس نے جو کمزور ہے اس کی مدد کرنی ہے زکوٰۃ کی فارم میں۔ بہت ایک آئیڈیل سسٹم تھا سوسائٹی، جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں، گورنمنٹ جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں۔ تو پریورٹی کیا تھی؟ انسانیت، ٹھیک ہے، بی اے ہیومن، حیوانیت نہیں۔ افسوس ہوتا ہے، اب یہ بات جو میں ساری کر رہی ہوں وہ اس لیے کر رہی ہوں کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم ایک مسلم ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا جو آفیشیل ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، اس ملک میں جو لا چل رہا ہے وہ اسلامک لا ہے، سیکولر بھی چل رہا ہے بٹ شریعہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک مسلمان معاشرے کا حصہ ہیں، کیونکہ اگر ہم بات حقوق العباد کی کریں تو وہ دیکھنے لائق بہت ہی چھوٹے لیول پر ملتی ہے، 1 to 1 کے لیول پر شاید چند لوگ، چھوٹی سی کمیونٹی، ایک آدھ فیملی، بٹ اف ہم بات کریں ایز اے ہول کمیونٹی، ایز اے کنٹری، ایز اے سٹی، اور ایسی بات کریں، اٹس ناٹ دیئر۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی اپنے اندر جھانکے اور چیک کرے۔ نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی سب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزے بھی سب رکھ رہے ہیں، کیا آپ کے ارد گرد کے انسان آپ کے شر سے محفوظ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ان کو ہرٹ کیا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ والا نیبر جو ہے اس کو 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں شور اتنا ہے کہ وہ بیمار ہے اور وہ تنگ ہو رہا ہے؟ یہ بہت چھوٹی بات ہے، اس سے بڑے بڑے انسیڈنٹس ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، اور ہم اتنے نم ہو چکے ہیں کیونکہ اتنا کچھ ہمارے اوپر آتا ہے، ہم اتنے نم ہو چکے ہیں کہ وی ڈونٹ کیئر، وی ڈونٹ پے ہیڈ ٹو اٹ۔ میں تو ابھی اپنے ملک کے اندر کی بات کر رہی ہوں، مسلمان ایز اے امہ، تو پھر پوری دنیا کی بات ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے۔ مسلمان کہیں بھی ہیں اگر تکلیف میں ہے تو باقی تمام مسلمانوں کو یکجا ہو جانا چاہیے، نہیں ہو رہا۔ اس کا ریزن بھی شاید اس لیے یہ ہے کہ ہم مسلمان ایز اے پرسن خود سنگل ہینڈڈلی بہت کچھ فیس کر رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ یا اپنی کمیونٹی یا اپنی سوسائٹی یا جو بھی ہم سے اوپر اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے ادھر ہی ہینڈل کرنا، مہنگائی ہی ہو گئی، ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ چلے اس چیز کو چھوڑے، جھوٹ اور سچ میں تو تفریق کر لیں خدا کے لیے۔ آج کل یہ آن لائن آرڈرز جو چلنے شروع ہوئے ہیں اس کے اسکیمز کتنے چل رہے ہیں، پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی مسلمان بھی ہوگا ہی، مسلمان نہیں تو انسان تو ہے نا۔ تو آپ کو ایسا اسکیم کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، ڈر نہیں لگتا؟ چند ہزاروں کے لیے آپ فیک پروڈکٹ بھیج دیتے ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہر کسی کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، کہتے ہیں نا اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ پاس ہے، وہ اس لیے
کہ اکیلے بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو اور کوئی نہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. دنیا میں بچ جاؤ گے، آخرت میں کیا کرو گے؟ اب تو دنیا میں بھی نہیں بچتے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی ٹٹ فور ٹیٹ کر دیتا ہے. تو خدا کے لیے اس سے ڈریں، ٹھیک ہے، روز محشر سے ڈریں، اور سوچیں جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں زیادتی، وہ بھی ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی طرح تنگ ہی ہوگا، اس کی پاکٹ بھی اتنی ٹائٹ ہی ہوگی، کہیں مجبوری میں اس نے کوئی آرڈر دیا ہوگا، کوئی کام کی چیز دی ہوگی، آپ نے وہاں سے اس کا ایڈریس لیا اور پھر پتہ نہیں اس کو بے ضرور سی کوئی چیز آپ نے بھیج دی. ذرا آپ کو خوف نہیں آتا؟ اس کو چھوڑیں. کسی انسان کے بارے میں کسی اور انسان سے بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی میں بات کر رہا یا کر رہی ہوں اس کا امپیکٹ اس تھرڈ پرسن پر کیا آئے گا. یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے. ہاں اچھائی کرنی ہے 100 بسم اللہ کریں، کیونکہ آپ جو بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر اچھی ہے وہ آپ کا بھی ثواب بڑھائے گی اور اس انسان کا بھی جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی غلط بات پھیلا رہے ہیں، گناہ گار آپ بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی بدگمان کر رہے ہیں اس انسان کے بارے میں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. مفتے میں کیوں بدگمان کر رہے ہیں اور مفتے میں کیوں گناہ کھٹ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو آپ نے بدنام کر دیا پورے زمانے میں، بہت نیک کام کیا. اللہ کے سامنے تو آپ نے اس کے کچھ گناہ جھڑوا دیے اور اپنے کچھ گناہ گنوا لیے. اس کو مت بھولیں، اس ذات کو. اور اس نے یہی کہا ہے حقوق العباد نہیں بخشے جائیں گے جب تم ادھر سے کوئی کٹنگ کرو گے، کیونکہ وہ انسان کا معاملہ ہے. حقوق اللہ کہتا ہے میرے ذمے، وہ میں دیکھ لوں گا. خدا کے لیے یا تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کر دیں. پراؤڈلی یو سے آئی ایم اے مسلم، اور اس کے آپ کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی پر کچھ بھی تھوپ دیں گے، کچھ بھی ڈال دیں گے بغیر سوچے سمجھے. I will not go into details. I really want to, but I will not go into details. But ہر کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہ کبھی زندگی میں ہوا ہوگا. And you can understand what I am going through and what I am trying to convey. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں گرفت میں لیا نا تو وہ جس طرح ہوا تھا نا کہ ایک پوری قومیں پٹخ کے الٹ کر دی گئی تھیں، یقیناً ایسا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ ایسا کوئی گناہ نہیں رہ گیا جو ہم نے نہ کیا ہو. جن ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی ان میں سے کئی چیزیں ہماری آج معاشرے میں عام ہو رہی ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس وقت سے ڈریں، اللہ کی گرفت سے ڈریں، توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور پھر توبہ کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے، اور ان لوگوں سے معافی مانگیں جن کا دل دکھایا ہے، کیونکہ اللہ ان کی معافی کے بغیر آپ کو نہیں بخشے گا. یاد رکھیے، نہیں بخشے گا.